گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے حالات کے تناظر میں کچھ تمہیدی کلمات پیش کریں۔ حافظ مقبول صاحب۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو تربیتی کیمپ ہے، اس کا مقصد اور اس کی وجوہات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، بلکہ کھڑا کیا گیا ہوں۔ حضرت عالی قدر شاہ صاحب کے سامنے کچھ کہنا یقیناً جسارت سے کم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکم دینے کے بعد کچھ نہ کہنا بڑی جسارت ہوگی، اسی لیے تھوڑی سی ہمت اور تھوڑا سا حوصلہ جمع کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے، اللہ پاک نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، اس وقت سے قسم قسم کے فتنے، قسم قسم کے فرقے وجود میں آتے رہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے رہے، لیکن اللہ والے اور اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، وہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے اور ان فتنوں سے واقف کرواتے ہوئے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر جوڑے رکھا اور بلاتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ وقفہ پہلے ہی امت مسلمہ میں ایک نیا ایمان لانے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری اور فدائی کو دیکھتے ہوئے عش کرنے والا ایک جھوٹا کذاب، مسیلمہ کذاب، جسے خود زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کذاب ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر کو ترتیب دے کر روانہ فرمایا۔ چنانچہ لشکر کچھ ہی دور پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پھیل گئی اور صحابہ اکرام پر ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، اور ہر صحابی اور ہر آدمی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر، باہمت و حوصلہ صحابی اور باقی تمام اصحاب اپنے ہوش و حواس گم کر چکے تھے، لیکن قربان جاؤں خلیفہ اول خسرے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر آپ نے تمام اصحاب کرام کو جمایا، جوڑا اور ہوش و حواس کو واپس اپنی جگہ پر جو ہے لایا ہے۔ اس کے بعد اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو رخصتی کا حکم دیا۔
تمام اصحاب نے کہا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ پر بہت ساری آفتیں اور بہت ساری مصیبتیں آنے کی اندازے اور خیالات پیش کیے جا رہے ہیں، اور مدینہ منورہ جو اسلامی ریاست تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی قائم ہو چکی تھی، اس ریاست کو نیست و نابود کرنے کے لیے دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان پے در پہ فوج ترتیب دے کر چڑھائی کا ارادہ کر رکھا تھا۔ تو اصحاب رسول نے مشورہ دیا کہ یا خلیفۃ المسلمین، اس موقع پر اس فوج کو وہاں روانہ نہ کیجیے، اس لیے کہ اس وقت اس فوج کی زیادہ ضرورت مدینۃ المنورہ کو ہے، لیکن قربان جاؤں خلیفۃ المسلمین ہونے کا حق بھی انہی کو ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو بھیجا ہے میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں، اور اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا ہے اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر وہاں پہنچا اور جنگ ہوئی اور الحمدللہ فتح و کامرانی کے ساتھ لوٹا۔ اس لشکر کو دیکھتے ہوئے دشمنان اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتنی مصیبت میں بھی مسلمان اتنا بڑا لشکر وہاں بھیج سکتے ہیں تو معلوم نہیں کہ مدینۃ المنورہ میں کتنا لشکر ہو، اس لیے ہر دشمن اپنی جگہ سمٹ کر رہ گیا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ مسلمان ایسے موقعوں پر تھوڑی سی ہمت دکھاتا ہے تو دشمنان اسلام کے دل خود بخود مرعوب ہو جاتے ہیں، اور دشمنان اسلام کو حوصلہ اور ہمت اس وقت ملتی ہے جس وقت مسلمانوں کی اعمال اور افعال سے اور کردار سے خوف ظاہر ہوتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، لہذا مسیلمہ کذاب کا فتنہ اس وقت تو فروغ ہوا ہے اور دفع ہوا ہے، لیکن اس کی پیداوار میں آنے والے بہت سارے فتنے، جھوٹے نبی، مدعیان نبوت، آج تک ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ انہی میں گزشتہ صدی مرزا غلام احمد قادیانی، جو کہ کانا، ایک آنکھ کا نابینا اور پتہ نہیں کیا کیا عیبیں تھے، حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے قوم کا اس وقت کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ ہر نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی سے متعلق کسی شاعر نے کہا ہے کہ یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹنے والے میرے آقا کو دیکھتے تو جگر تھام لے، جگر کاٹ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک دنیا میں پہلا کذاب نبی تھا جو کانا تھا، ایک آنکھ کا اندھا تھا۔ پھر ابھی ایک فتنہ شکیلیت ابھرا ہے، اور اس فتنہ شکیلیت نے دیندار سمجھے جانے والے اور جبہ قبہ میں ملبوس لوگوں کو ایک ٹارگٹ بنا کر نشانہ بناتے ہوئے اپنے مشن کو چلایا ہے، اور ہم لوگوں کی ایک بڑی جو ہے بد نصیبی ہے کہ اس نے ہمارے علاقے مراٹھواڑے کو اپنا مرکز بنایا ہے، اور اورنگ آباد کے قریب 7-8 کلومیٹر پہ اس نے صدر دفتر قائم کیا ہے۔ لہٰذا اور بھی فتنے ہیں امت مسلمہ کی، جو بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اور بھی جو ہے تعلیم کے نام پر ہے، اور شکیلیت ہے، اور قادیانیت ہے، اور دوسرے تمام اقسام کے
فتنے ہیں، اس میدان میں آج ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے کہ ان تمام میدان میں بیک وقت عبور رکھنے والی شخصیت اور تمام فتنوں سے مناظرہ کرنے والے مناظرہ اسلام اور ان تمام فتنوں سے مقابلہ کرنے والے اور ان کی چھوٹی چھوٹی رگ و جان کو جاننے والے شخصیت عالم دین ذی وقار دارالعلوم دیوبند کے نائب تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ان تمام فتنوں پر وقتاً فوقتاً 5 نشستوں میں انشاءاللہ تفصیل خطاب فرمائیں گے، اور ہمیں حضرت ہی کا خطاب جو ہے سننا ہے۔ البتہ لوگوں کی اس وقت آنے میں جو سستی ہے، اس کی وجہ سے آپ حضرات کی سماع خراشی کے لیے کچھ وقت ضائع کر دیا ہوں، اس کو معذرت خواہی کے ساتھ جو ہے معاف کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔